میری ٹائم پاکستان میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں سمندروں کی دلچسپ دنیا اور ان میں موجود مواقع سے روشناس کراتا ہے۔ ہمارا مقصد سمندروں کے مشترکہ ورثے کو سمجھنا ہے تاکہ عالمی خوشحالی حاصل کی جا سکے۔ آج کی گفتگو کتاب دی سی ان ہسٹری دی اینشنٹ ورلڈ پر مبنی ہے۔ ہم اس کے چوتھے باب اے میری ٹائم اینڈ آرکیپیلاجک اپروچ ٹو دی امرینڈین آکیوپیشن آف دی اینٹیلیز پر بات کریں گے۔ نوبل انعام یافتہ شاعر ڈیرک والکوٹ لکھتے ہیں، تمہاری یادگاریں، تمہاری جنگیں، تمہارے شہید کہاں ہیں، تمہاری قبائلی یادداشت کہاں ہیں؟ جناب، وہ اس سرمئی تہ خانے میں ہے، سمندر نے انہیں بند کر دیا ہے، سمندر ہی تاریخ ہے۔ یہ ایک روایتی نظریہ ہے، یعنی یہ کہ سمندر جزیروں پر بسنے والے لوگوں کو الگ تھلگ کر دیتا ہے اور ان کی تاریخ کو خود میں دفن کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سمندر کوئی قید خانہ نہیں بلکہ ایک پل تھا؟ کیا ہو اگر اس نے لوگوں کو جدا کرنے کے بجائے جوڑا تھا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ کیریبین کے جغرافیہ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے، یعنی اسے بکھرے ہوئے جزیروں کے طور پر نہیں بلکہ ایک جڑی ہوئی زنجیر کے طور پر دیکھتا ہے۔ دیکھیے، یہاں دو بالکل مختلف نظریات ہیں۔ اگر آپ زمینی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جزیرہ تنہائی کی علامت لگتا ہے، ایک رکاوٹ، لیکن جیسے ہی آپ اپنا نظریہ بدل کر سمندر کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہی جزائر کا سلسلہ رابطے کی ایک شاہراہ بن جاتا ہے، تبادلے کا ایک بڑا مرکز۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اصطلاح ہے ہائپو انسولیرٹی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ایسی تنہائی جو دراصل تنہائی ہے ہی نہیں۔ اینٹیلیز میں صورتحال یہ تھی کہ تقریباً ہر جزیرہ دوسرے جزیرے سے نظر آتا تھا۔ اس سے حقیقی تنہائی کے بجائے ایک بہت ہی جڑا ہوا ماحول پیدا ہوا تھا۔ یہ کوئی الگ تھلگ دنیا ہرگز نہیں تھی۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دیکھنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ ہمیں ایک بہتے ہوئے ناریل کے نقطہ نظر سے جو بس لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ایک بامقصد کشتی بان کے نقطہ نظر کی طرف آنا ہوگا جو جان بوجھ کر ارادے سے سفر کرتا ہے۔ یہ کوئی حادثاتی پھیلاؤ نہیں تھا، یہ انسان کے ارادے اور اس کی مہارت کا نتیجہ تھا۔ اور وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس نے اس مربوط دنیا کو ممکن بنایا؟ وہ تھی کنو، یعنی ایک خاص قسم کی کشتی۔ آئیے ان شاندار جہازوں اور ان کو بنانے والوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں کے قدیم باشندوں نے بنیادی طور پر دو طرح کی کشتیاں بنائی تھیں۔ ایک تھی چھوٹی کولیالا جو ساحل کے قریب سفر کرنے اور مچھلی پکڑنے کے لیے بہترین تھی، اور دوسری تھی بڑی کناوا جو 60 فٹ تک لمبی ہوتی تھی اور اسے خاص طور پر کھلے سمندر کے لمبے سفر کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ 17ویں صدی کی ایک تحریر بتاتی ہے کہ یہ کنووا کیسے بنتی تھیں۔ یہ بڑے بڑے درخت ہیں جنہیں وہ اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں اور ان کے چاروں طرف تختے لگا کر انہیں اونچا کرتے ہیں، اور پھر مہوٹ درخت کی پسی ہوئی چھال سے ان کے درزے بھرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عام کشتیاں نہیں تھیں، یہ انجینئرنگ کے کمالات تھے۔ اور یہ کتنی کارآمد تھی؟ ایک کناوا کی اوسط رفتار 3 سے 3.5 ناٹس تھی۔ یہ رفتار اتنی ہی ہے جتنا ہموار زمین پر کوئی تیز چل رہا ہو۔ ذرا سوچیں، جب جزیروں کا زمینی راستہ ناہموار اور جنگلات سے بھرا ہو تو سمندر ہی سب سے تیز اور سب سے آسان راستہ تھا۔ لیکن سمندر صرف ایک راستہ نہیں تھا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ان لوگوں کو کیا کچھ دیا تھا۔ 40%۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے۔ یہ قدیم امریکی باشندوں کی خوراک کا وہ حصہ ہے جو سیدھا سمندر سے آتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ حالانکہ ان کی 60% خوراک زمین سے آتی تھی، لیکن باقی 40% کے لیے ان کا انحصار پوری طرح سمندر پر تھا، جو ان کی بقا کے لیے انتہائی اہم تھا۔ مچھلی، سمندری ممالیہ، کچھوے اور شیل فش، یہ سب ان کی خوراک کا لازمی حصہ تھے۔ اور بات صرف خوراک تک ہی محدود نہیں تھی، سمندر خام مال کا ایک خزانہ بھی تھا۔ بڑے گھونگوں کے خول سے اوزار بنتے تھے، مینیٹی کی ہڈیوں سے دستکاری کا سامان، مرجان سے زیورات اور کچھوے کے خول سے برتن بنائے جاتے تھے۔ سمندر ان کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل تھا۔ چونکہ سمندر سفر اور وسائل دونوں کا ذریعہ تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ تجارت اور معیشت کی بنیاد بھی بن گیا۔ کیریبین سمندر ایک مقامی شاہراہ کی طرح کام کرتا تھا۔
یہاں تجارت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود تھا۔ روزمرہ کی چیزیں جیسے چکماک پتھر بہت دور دور تک پائی جاتی تھیں، اور پھر تھیں قیمتی اشیاء، جیڈائٹ کی کلہاڑیوں، نیلم اور پھیروزے کے موتی۔ یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ یہ معاشرے ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے تھے۔ اب ہم اپنے سب سے گہرے اور اہم تصور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ کہ سمندر صرف ایک راستہ یا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے علاقے اور ان کی شناخت کا ایک لازمی حصہ تھا۔ آثار قدیمہ کی یہ دریافت تو بالکل ہی حیران کن ہے۔ شمالی مارٹینک اور جنوبی ڈومینیکا کے درمیان، یعنی سمندر کے پار، ثقافتی تعلقات خود ڈومینیکا جزیرے کے شمال اور جنوب کے درمیان زمینی تعلقات سے کئی زیادہ مضبوط تھے۔ سمندر رکاوٹ نہیں، بلکہ ایک مضبوط بندھن تھا۔ اور یہیں سے میری ٹائم ٹیریٹری یا سمندری علاقے کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سمندر کوئی سرحد نہیں، بلکہ ایک مرکزی متحد کرنے والی جگہ ہے جو جسمانی اور علاماتی طور پر کسی گروہ کے وطن کا حصہ ہو۔ ان لوگوں کے لیے سمندر ان کے گھر کا حصہ تھا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر سمندر علاقہ ہو سکتا ہے تو ہمیں ان نقشوں کو کیسے دیکھنا چاہیے جو آج ہماری دنیا کو تقسیم کرتے ہیں؟ شاید سرحدیں اتنی ٹھوس نہیں ہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے کرم اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسی طرح کے دیگر مواقع دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ مستقبل کی ویڈیوز کے لیے اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں۔